کہتے ہیں جی حضور تو حضرت جبریل سے مل کے واپس آ گئے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اگر حضور اللہ سے مل لیں تو کسی بندے کا اس میں نقصان کیا ہے؟ اتنی پریشانی، اتنی موٹی کتابیں لکھ دی. یعنی میں سمجھنا چاہتا ہوں، میری سمجھ میں آیا نہیں. میں نے بڑی عقل دوڑائی ہے کہ اگر حضور اللہ کو مل لیں، ملاقات ہو جائے. قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن چہرے چمکیں گے اس لیے کہ اپنے رب کا دیدار کریں گے. میں بھی کروں گا انشاءاللہ، آپ بھی کریں گے. کہا چہرے چمکیں گے اس لیے کہ مومن اپنے رب کا دیدار. وہ میرے بھائی اگر ہر مومن دیدار کر سکتا ہے، اور قرآن کہتا ہے نبی کریم علیہ السلام اگر اللہ کریم کا دیدار کر کے واپس آئیں، اتنی زیادہ پریشانی علامہ صاحب کو، شیخ کو اتنی ٹینشن، اتنے زیادہ وہ آوازار ہوئے کہ اتنی موٹی کتاب لکھ دی. اور ادھر سے دلیل لائے کھینچ کے، ادھر سے دلیل لائے. اللہ کا تو ادراک ہی کوئی نہیں کر سکتا، دیکھ ہی کوئی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں تھا. حضور تو گئے تھے جبریل سے ملنے. تو میں نے کہا آپ کو غلطی لگ گئی. وہ اس لیے کہ شیخ محقق شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ کسی نبی کے پاس حضرت جبریل صرف 11 مرتبہ ہے، اور کسی پیغمبر کے پاس 21 مرتبہ ہے، کسی کے پاس 30 مرتبہ ہے. اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین نے 24,000 مرتبہ حاضری دی ہے. تو حضرت جبریل تو روز سویرے یہاں ہوتے تھے، ان کو ملنے جانے کے لیے اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت. ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نا انسانی شکل میں، جب حضور نے فرمایا نا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو فرماتے ہیں جب یہ روایت حضور نے یہ حدیث بیان فرمائی تو حضرت جبریل انسانی شکل میں نا حضرت علی شیر خدا کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. فرمانے لگے علی سنا ہے علم کے شہر کے آپ دروازے ہیں. تو مولا علی فرمانے لگے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے. تو کہا اچھا پھر اگر آپ علم کے شہر کے دروازے ہیں تو بتائیں بھلا اس وقت حضرت جبریل کہاں ہیں؟ جب آپ اپنے بڑے کو کوئی بات بتائیں گے نا جن کا ادب کرنا ہو اپنے بزرگ کو، تو پھر آپ فٹافٹ نہیں کہہ دیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں. بزرگوں کو آپ نے کو بات سمجھانی ہو تو الفاظ کا چناؤ، اور یہ بھی ہمیں شیر خدا نے ادب بتایا ہے، الفاظ کا چناؤ شاندار ہونا چاہیے. حضرت جبریل امین نے پوچھا کہ بتائیے علی اس وقت حضرت جبریل کہاں ہے؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے پہلے اوپر دیکھا، پھر نیچے دیکھا، پھر پیچھے دیکھا، پھر آگے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا. یہ نہیں فرمایا کہ آپ جبریل ہیں، وہ تو انسانی شکل میں تھے نا. جملے دیکھیے، ادب دیکھیے، طریقہ دیکھیے بات کرنے کا. حضرت علی فرمانے لگے بھائی حضرت جبریل اس وقت نہ تو آسمانوں میں ہے، نہ زمینوں میں ہے، نہ مشرق میں ہے، نہ مغرب میں ہے، نہ شمال میں ہے، یا نہ جنوب میں ہے. فرمانے لگے جی وہ اس وقت کہیں بھی نہیں ہے. پھر بھی فوراً نہیں کہا کہ آپ خود ہی تو ہیں، یہ نہیں فرمایا. کہنے لگے یا آپ جبریل ہیں یا میں جبریل ہوں، دونوں میں سے ایک جبریل ہے، اب فیصلہ کر لیں. تو حضرت جبریل مسکرائے اور فرمانے لگے آپ تو علی ہیں، جبریل تو میں ہی ہوں. او بھائی یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، تو میری سرکار کا عالم کیا ہو. غزالی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بادشاہ کا گارڈ تھا، اس کا پہرے دار تھا، نگرانی کرتا تھا، بڑی وفاداری سے نوکری کرتا رہا. بادشاہ نے اسے تنخواہ کے علاوہ بھی بڑا نوازا. کچھ سالوں کے بعد بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ میرے لیے نہیں آتا تھا، اس کی تو میری کنیز پر نظر تھی، اس نے تو رات کی ڈیوٹی اس لیے لگوائی تھی کہ کنیز پر نظر تھی. تو امام فرماتے ہیں کہ بتاؤ پھر وہ بادشاہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، وہ کیا سلوک کرے گا. تو لوگ کہنے لگے حضور لگتا یہ ہے کہ وہ نا 4-5 حصوں میں کاٹ کے تو کتوں کے آگے پھینکے گا. آپ فرمانے لگے میرا رب تو بڑا ہی قریب ہے، وہ تو ایسے نہیں کرتا، لیکن بتلاؤ اگر اسے پتا چلے تو یہ رسم کے لیے آیا ہے، اس کی تو نظر ہی مال پہ ہے، یہ تو سویرے بدلے گا نہیں، یہ تو دھوکہ دے رہا ہے، یہ تو توبہ کرنے آیا ہی نہیں، تو پھر تم کیا امید رکھتے ہو؟ شب برات کی رات دھاڑے مار مار کے رونا، اور صبح اسی طرح دھوکہ دینا، اسی طرح فریب کرنا، اسی طرح جھوٹ بولنا، اسی طرح بددیانتی کرنا، اسی طرح لوگوں کو لوٹنا. یہ رسم نہیں ہے توبہ. توبہ تو بدل جانے کا نام ہے. توبہ تو اس طرح ہے جس طرح حضرت ابراہیم ابن ادھم نے کی تھی. وقت کے بادشاہ تھے بادشاہ، جب توبہ کی تو پھر ہر چیز چھوڑ دی، پھر مال لوگوں میں بانٹ دیا، اور پھر ٹاٹ کا لباس پہن کر زندگی گزاری. لوگوں نے کہا حضور یہ تبدیلی ہے. فرمایا تبدیلی نہیں، یہ میری توبہ ہے. توبہ کی تو پھر بدل کے کی. یہ کیا توبہ ہوئی؟ ساری رات روتے رہے، سویرے دکان پہ جا کے پھر قسم اٹھائی کہ مجھے تو پڑتا ہی 11,000.